الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت یہ جڑے میرے بچے ہر سال محفل کراندے نے اس سال بھی محفل ہوئی کرا رہے عزیزم محمد انور صاحب
ہاں اکرم یہ سارے بڑے پیار والے بچے نے، انہاں دے والد صاحب بڑے نیک بندے نے اور صحیح العقیدہ پیور سنی نے۔ اس دور وچ پیور سنی ہونا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر نو برکتاں دے وے اور انہاں نو اللہ خیر عطا فرمائے۔ ہن تے عزیزو بندیاں وچ رمز نہیں رہی، اگلے جڑے ایج دے بندے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں، انہاں دا یہ طریقہ سی۔ مثلا ترکاں وچ ایک بادشاہ گزرے نے، سلطان سلیمان القانونی، جنہاں نو انگریز سلیمان دا میگنیفیشنٹ کہتے ہیں، میگنیفیشنٹ۔ وہ جدو فوت ہون لگے تو انہاں ایک وصیت کی تھی کہ میرا ایک صندوق ہے چھوٹا گیا، وہ میری قبر ہے میرے نال رکھیا ہے۔ گھر والے نے انہاں فوت ہون لگے وصیت کی تھی، جدوں وہ دفن ہون لگے تو وہ بکس بڑا خوبصورت جہا سی۔ کچھ لوگاں کیا ہو سکتا ہے دیچ کو رقم ہوئے، پیسے ہون، ہیرے جواہرات ہون، تے او قبر وچ رکھنے تے شرم جائز ہے؟ تو علماء تو فتویٰ لے کے او کھولیا گیا۔ جدو وہ کھولیا گیا تو او دے وچ کاغذ دے اتے لکھے فتاوہ جات سی، صندوق بھریا سی فتویاں نال۔ انہاں دے اتے سب تو سلطان دی اپنی تحریر سی کہ میں اس واسطے نال رکھوا رہا کہ اگر میرے کو میرا رب قیامت والے دن پوچھے کہ تو اے فلاں کام کیویں کیتا ہے، تو میں عرض کراں گا یا اللہ میں اپنی زندگی دا کوئی فیصلہ بھی اپنی مرضی نال نہیں کیتا، میں تیرے دین دے علماء تو فتویٰ لے کے تاں کیتا ہے۔ وہ سارے فتوے صندوق وچ نے جڑے میں رب دی بارگاہ وچ لے کے پیش۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اگلے لوگ دین نال اس طرح اٹیچ، ہن جندا دل کردا ہے اس فیس بک کھول کے تے آندا میں مفتی ہوں، میں کہ جی تسی واقعی مفتی ہو، تہاڈی کوئی مل ہی نہیں جناب، فری ہو۔ سمجھ آئیے؟ سو اس دور وچ جدو ہر بندہ مفتی بن جائے تے ہر بندہ مذہب تے مسلک تے ڈیبیٹ کر سکدا ہو، اور ایک ہوندا ہے جان دیاں ہوندیاں ڈیبیٹ کرنا، یعنی علم ہوئے تو بندہ گفتگو کرے۔ سواد والی گل ہے بندیاں نوں آندا جاندا بھی کچھ نہیں تے کردے بھی مناظرے، اے من وکھرا سواد نہیں۔ مثلا میں کوئی آکھے نا میں کہ شاہ جی اسی تے نا فزکس دے ایک مسئلے وچ الجھے ہاں تے ساڈی مدد فرماؤ، تو میں آکھاں گا کہ بھائی سوری میری یہ فیلڈ ہے، من کوئی ڈاکٹر آکھے بس بندے دا آپریشن کرنا ہے تو سانو سمجھ نہیں پی ہوندی، با نقص میدے چے یا نقص دل چے تے کوئی ہیلپ کر دیو، تو میں آکھنا بھائی جی میری یہ فیلڈ ہے، میں تھوڑا بہت جاننا لیکن میں اس بارے کوئی ماہرانہ رائے نہیں دے سکتا۔ لا علم لنا، سارے کو علم نہیں۔ تسی ایتھے جٹ مجھ لین لگو تو میں نہ کو ویکھ نو دیندے شاہ جی بابا سیانے ہو چنگی ہے، میں کہنا میرے نہیں ہے بس دی گل، لیکن جدو ہی کوئی دین دی گل آوے جس بندے نے سیدھا پہلا کلمہ بھی نہیں آندا وہ آندا ہے میتھو گل پوچھو تو میں دسنا، جن سیدھا پہلا بھی جے پورا کسے دھیان نال سنیا تو کوئی نہیں آنا۔ دھیان نال سنن دا کی مطلب؟ دھیان نال سنن دا مطلب ہے میں اگر کسی سنگی تو پوچھاں کہ اشہد ان اگے کیویں بولے کوئی کیویں جی محمد لا الہ الا اللہ،
کہ اگے پہ دار آندے آؤ تھے ہون 2 روپے آندے ہو، یہ کی کیتا ہے؟ میں نے سیدھی گل جڑے بندے نے پتا ہے وہ میں دس سے بھائی یہ فرق کیوں پایا ہے؟ بجدو تسی پڑھے ہے اشہد انہ محمدان تے لا الہ الا اللہ تے اوتھے تسی دال کی میں پڑھی ہے تے ہون کی میں دال پہ پڑھ دے ہو؟ دال تے ایک کو ہے شہادت بھی ایک کو ہے تو یہ کی کیتا ہے؟ بھئی میں نے کوئی بندہ دس سے محمد الرسول اللہ یا محمد الرسول اللہ تو مردار اذان ہے کیوں پڑھی ہے؟ توجہ ہے؟ اذان ہے پڑھی ہے اشہد انہ تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمے وچ دال اتے پیش ہے تے اذان وچ تسی دال اتے زبر پڑھ دے میں یہ دعا تو پہ پوچھنا میں تے پڑھ بندہ بھئی فرق کیوں پایا ہے؟ محمد تے کوئی ہے یہ کیوں انج کر دے ہو؟ یہ کو پتہ سو رہے کوئی نہیں پتہ اور پتہ ہو بھی نہیں سکتا صرف اتنی گل کرنے تو پوچھئے کہ روز سن دے تے پڑھ دے ہو تے یہ کوئی نہیں پتا بھائی جی کیوں کر دے ہو؟ دا مطلب ہے سانے بھی سور پوری کوئی نہ تے کلمہ تے مڑ پڑھا جانے جائے جی یہ اس واسطے نہیں عرض کیتا بے دوڑا امتحان لینا مقصودہ اس واسطے عرض کیتا ہے بس سانو پتہ لگ جائے اسی علمی طور تے دین کنا جاننے لیکن ہونے اتھے جب فرقے دی گال کرو نا مسلک تے ساریاں بندیاں تھاپڑا مار کے آکھنا میرے تو باڑا کون جانا باڑا جندہ ٹھل کھونا لگا ہو سکے لائے صاحبان تسی بڑا مندے ہو انہاں تو مسلح ہی نہ دیتا مولا علی لائے وہ سے اتھے گال مکا چھڑنی میں کہ جی تسی آؤ آکھے نہیں میں کہ پڑھیا جے آکھے نہیں سنیا ہے میں کہ شابات وڈے سنا کے لڑ گئے عرض کرن دا مقصد ہے کہ علماء دے پیچھے رانا چاہی دا ہے انہاں دے اگے نہیں رانا چاہی دا سانو جو پتا کوئی نہیں جی میں وہ سائیں ٹورن مگر ٹور دے جائی آن دے پوری پکی روٹی بھی نہ ہوئے کہ حوالے بندہ بخاری شریف دے اور سواد نہیں آگیا پاجی دین دار لوگ جڑے علماء نے انہاں دے پیچھے ٹرو اپنی مرضیاں چھڑ دیو تو ان کوئی نہیں پتا پھر تسا جدو نقصان کار بانا ہے وہ دو تسا کھڑے ملہ بلہ بنتے ڈائنا جتنے بندے اس باس وچ پندے وہ گمراہ اس تو ہو جاندے نے کہ انہاں کو علم کم ہوندہ ہے اور نہ علم لوگ بے علم لوگ دوریاں دی چکنی چپڑیاں گلاں دے وچ شکار ہو کے تو پھسل جاندے اس تو اللہ فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ والیاں دے نال ہو جا بیاجے بچے رہو دے لیکن نال ران تے ساڈا دل نہ کرتا ہویا جڑے وچ کچھ لے لے ہوندے وہ سیدھی سڑک تے ٹردیاں جاندیاں دوجیاں دی پیڑی وچ لے جاندے نہیں سمجھ آئی گل کیا ہے بس سیدھی سڑکیں ٹرے جاندے وہ ٹاپ کے او ادھر لے جاندے تے جے کوئی چھیڑو ہوئے او تا مڑ وڑ کے وچ لے آوندا ہے تے جے چھیڑو نہ ہوئے تے اگے سائیں بیٹھے ہوندے جڑے اندر باغاں چگدا تے لگا ہن پیچھے نہ ہٹ پاجی توجہ ہوئی جے کہ کوئی نہ ہوئی تو عرض یہ کرنا درویش دا مقصد ہے کہ علماء دین دے نال رہن وچ برکت ہے البرکت ما اکابرکم برکت تواڈے وڈیاں دے نال ہے وڈیاں دے نال رہو گے تے برکت وچ رہو گے اے فقیر دا مسئلہ کہ فقیر اس سے راہ تے ٹردا ہے میں کوئی مسئلہ درپیش آوے زندگی وچ میں علماء تو پوچھنا کہ جی اے مسئلہ کیوں آپ میں عالم نہیں میں علماء تو پوچھنا حضرت ہے مسئلہ کیوں نہیں وہ میں دس دینے
جس طرح وہ 10 دن میں ان چل جانا. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی عرض کرنا تسی غلط فہمی نہ کرو. مڑ تسی آکھ سکتے ہو بھائی عالم نہ ہوتے تے سن کی دسنا ہے. وہ تانوں پتہ ہے تواڈے واسطے میں بھی عالم ہاں. تواڈے واسطے میں بھی عالم ہاں. پر جدو عالم میرے سامنے ہون میں انہاں نہ میں عالم ہاں. مینوں مسئلہ پیار میں تواڈے پیچھے ٹرنا چاہتا. مسئلہ سمجھ آیا؟ انہوں نے میں نہیں آتا میں تواڈے تو بھی بڑا عالم ہاں. میں انہوں نے میں تواڈے تو نکا ہاں. مینوں مسئلہ دسو جویں تسی دس دیو میں اونجی کروں. ضد نہیں کری بنائی. ساتھیو اس واسطے گراؤنڈ ساری تواڈی خدمت پیش کیتی. آج کل لوگ صحابہ دے بارے شکوک دا شکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کوئی جڑی گل سنیندا ہے وہ شدے آندے میں مڑ انجے تے مڑ تے بڑی زیادتی. وہ گل دی سر سمجھ نہیں لیندے. گل دی سر سمجھ لیا کرو اور اہل علم کولوں گل سمجھیا سیکھیا کرو. اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم کولوں پوچھیا کرو اگر تہاں علم نہ ہوئے. میں سیانے بندے ہو دسوا تواڈے پنڈ دے علامہ صاحب بیٹھے انہاں کول اسی 3 سال منڈا چھڈی رکھی. انہاں نہ کہ میں پڑھاؤ دین 3 سالاں بعد آکھیے تے اجے الف بے بھی پوری سیدھی نہ ہوندی ہوے تے انہاں دے نال آکھنا نہیں بند کرائیں کی اپنیاں مرچاں کٹیں دے رہندے ون پڑھیں دے کوئی نہ کہ 3 سالاں چن دتا کی ہے. کلمہ پہلا سیدھا نہیں آیا. 3 سالاں تسی کی پڑھایا؟ او بھائی 61 سال ابو بکر حضور دے نال رہے نے. میں کتنے سال آکھے یہ تھوڑا عرصہ سمجھو. حضور دی عمر کتنی ہے؟ حضور تو 2 سال بعد ابو بکر صدیق فوت ہوئے نے. انہاں دی عمر بھی 63 سال. حضرت ابو بکر دی عمر بھی 63 سال ہے تے رسول اللہ دی عمر بھی باجی 2 سال ابو بکر صدیق بعد اچ پیدا ہوئے نے. 2 سال بعد ہی تقریباً وصال فرمایا عمر پوری انہاں دی بھی 63 سال. تو میرا سوال ہے 4 سال 63 چکڑ چھڈو پچھلی ساری زندگی ابو بکر صدیق بچپن تو لے کے وصال تک حضور کو رہن جنہ 23 سال نبوت دے کسے وقت بھی ابو بکر نبی کو جدا نہیں ہوئے. جڑا آندا ہے ابو بکر نو دین دا نہیں پتا اس بندے سوال حضور تے کیتا ہے جڑا 23 سال رہا جی ان بھی کوئی نہیں پڑھایا. اس بندے سوال اصل رسول اللہ تے کیتا ہے سنی تے نہیں کیتا. جڑا آندا ہے نا ابو بکر نو دین نہیں سمجھائی اس بندے سوال سنی تے نہیں کیتا. اس سوال رسول اللہ تے کیتا ہے. 23 سال کول بھائی رکھیا ہے تے پڑھیں دے رہے ہو ان پڑھایا کی ہے؟ بھائی سجن میری گل نہیں سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی. وہ سوال میرے تے نہیں تو سنی شاہ ہے تے میرے تے سوال ہی کسی سنی سکالر تے سوال نہیں. اگر کسی صدیق اکبر تے انگلی اٹھائیے تو اس نے اصل رسول اللہ تے انگلی اٹھائی. کیونکہ 23 سال کول بھائی رکھیا ہے انگلی نہ اٹھائی. رسول اللہ دے فرمان تے غور فرمائی. میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا سنو جملہ سجنوں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1.25 لاکھ صحابی نے حضور دے یعنی کلاس 1.25 لاکھ پڑھے نے لیکن سرکار نے فرمایا 1.25 لاکھ ہی چکی. اگر میرے تو بعد کوئی میرے مسلح تے کھلون دے قابل ہے تو دا نام ابو بکر صدیق ہے. سانو سمجھ ہی نہیں لگی ہے سی آکھے گا میں سنی کدوں سنی آخر جیڑا مولوی سجیا ہے وہ مانگا بڑا اس دسی کوئی سمجھ آئی ہے.
میں کہا مولوی تینوں لین تو لایا ہے، اسے کہا نہیں مانگا بڑا، میں کہا تے مڑ گل ہوئی اس بیلی آڑی جے گوشت لیا وچ کیڑا آ گیا تو اسے کہا میں تو پیسے بھرے میں کیڑا ہے پر میں ہن پیسے بھر بیٹھا میں لینا، میں کہا انج نہ کر جے تو مانگا لیا بیٹھا تے بھائی وہ لین تو لا جائے تے دا کی دخل اے دین نال کی تعلق، دین میرا نہیں، دین تیرا نہیں، دین رسول اللہ دا ہے، جی میں فرمان ہوں جو چل جانا تیری تے میری ڈیوٹی لگ گئی۔ جٹ بھی کملے ہون مولوی اپنے مسجد دے مسلے تے کھلارنا انہیں تے کچھ ویکھ چاک کر دیا، اب بالکل جڑے پاٹھی جٹ نے وہ بھی آکھ دین باکو مسجد تے مولوی لے آؤ تے کدی وہ نہ آکھیا بجی کوئی نہیں ہوندا ان چا کھلارو، وہ آندھن باکو حافظ ہوئے، کاری ہوئے، تقریر سونی ہوئے، آواز چنگی ہو، علم والا ہوئے، بڑا صاحبہ میں دانے کوئی نہیں دینے، مولوی سوڑا آنے ہونا چاہیے، بول دے کوئی نہ کوئی جی با صاحبہ میں چوانی نہیں دینی، مولوی سن وی آئی پی چاہیے۔ میں ایک جگہ تے گیا تو نہ کہ بھئی ایک جی مسئلہ پوچھنے میں کہ پوچھو، میں کہڑا مفتی آ میں تے دسنا ہی آ جڑا میں داؤں نہ کہ بھئی ساڈا مولوی ٹی وی ویندا ہے تے پیچھے نماز ہو جاندی، میں کہ جڑے نہیں ویندے انہاں دی نہیں ہوندی، نہیں سمجھ آئی گا، میں تے فتوی انج نہیں دینا، میں کہ جنہ ٹی وی کدی نہیں ویکھیا ان دی ٹی وی والے مولوی پیچھے نہیں ہوندے، تے جڑے اٹھتے ہی نہ ہو تے عید پڑھن مسیتے ہونا ہے وہ آندے آندے پہلا مولوی ٹیسٹر لینا ہے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں، حضرات اساں ویکھ کے بندہ آگے کھڑا کرنے آ جڑا مولوی ساڈی مسیتے مسلے تے کھلاری گیا اسی آنے ویکھو بندہ ٹھیک ہے، اسی اتو وینے آ مدینے والے اتو بھی ویکھ لیندے نے اندروں بھی ویکھ لیندے نے تے جنوں انہاں اپنی مسجد وچ امام خود آپ کھڑا کیتا ہے انہاں ابو بکر دا ظاہر بھی ویکھیا ہے، ابو بکر دا باطن بھی ویکھیا ہے۔ میرے عزیزو میرے ساتھیو اللہ دا قرآن پڑھ دینا، میرے اللہ فرما دینا انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیہ، اللہ فرما دینے سونا نبی اعلان کرو جو تواڈے اندر نبیوں بھی جاندہ ہے، انبئکم بما تاکلون جو تواڈے میدیاں وچ میرا نبیوں بھی ویندا پیا، توجہ ہے حضرات دی وقار اللہ دا نبی جسم دے کتے کیے اے بھی جاندہ ہے، دل دے اندر کیے نبی اے بھی جاندہ ہے، نبی ہے یو جڑا جاندہ ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندن دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش تک ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش تک ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ شے کیڑی ہے جڑی حضور تے نہیں کھلی، متوجہ ہو کہ کوئی نہ عزیزو اور ساتھیو، میں اس موضوع تے بیان کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے بابے آکے ایس موضوع تے بیان کیا جانے من وانڈائی جے کہ کوئی نہ اے جگر سمجھ آئی جے
رمض میرے حضور نے فرمایا، حضور اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ دے نبی دل دیاں گلاں جان دے نے، دل دیاں گلاں جان دے نے۔ میں سوال کرنا اپنے سجنا تے، اگر حضور دل دیاں جان دے نے، ایمان نال دسو جیڑا بیلی ساڈے نال دو واری ٹر پوے، اسی آنے اسی جاننے بندہ کیویں دا ہے؟ بولتے صحیح۔ جیڑا 23 سال حضور نال ٹریا ہے، ابو بکر نو نبی جان دے آئے کہ نہ جان دے؟ توجہ ہے جان کے کوئی نہ؟ میرے نبی دی جانج بھی صدیق دے ویڑے وچ، میں 1000 بار یہ مسئلہ دس پکا کے رکھیا کرو۔ حضور دی بارات بھی صدیق دے ویڑے وچ، مولا علی دی بارات بھی صدیق دے ویڑے وچ، حضرت امام حسن دی بارات بھی صدیق دے ویڑے وچ، حضرت امام محمد باقر دی بارات بھی صدیق دے ویڑے وچ۔ بیلیا گستاخی نہ کر، ایڈے وڈیاں وڈیاں ہستیاں دے سسرال ابو بکر صدیق ہوری نے۔ میرے سجناؤ گل نہیں سمجھ آئیے کہ بھائی اپنی زبان نو سنبھالی ہے، وڈیاں وڈیاں ہستیاں دے سسرال نہیں صدیق اکبر تے انہاں دا خاندان، مولا علی دے گھر صدیق اکبر دی بیوہ، میرے نبی دے گھر صدیق اکبر دی بیٹی، امام حسن دے گھر صدیق اکبر دی پوتی، امام محمد باقر دے گھر صدیق اکبر دی پڑ پوتی۔ جانے من سمجھ آئی کوئی نہ؟ ہر پیڑی دیاں سجدہ رشتہ قائم رکھے ابو بکر دے گھر۔ اب دی توجہ ہے، سید دو قسمہ دے، ایک حسنی سید نے، ایک حسینی سید نے، ایک حسنی نے، ایک حسینی سید نے۔ جڑے حسینی سید نے نا، اور او حسینی سید جڑے امام جعفر صادق دی اولاد، الحمدللہ فقیر بھی امام جعفر صادق دی اولاد، تو جڑے امام جعفر صادق دی اولاد نے انہوں نے یاد رکھنا چاہیے، بھامیں نقیدی نے، بھامیں تقیدی نے، بھامیں کاظمی نے، جتنے سید امام جعفر صادق تو تھلے کسے بھی سید دی اولاد نے، انہوں نے چوتھی داد کی پیڑی مولا علی نال مل دیئے تے نانکی ابو بکر صدیق نال مل دیئے۔ امام جعفر صادق دی امی جان ابو بکر صدیق دے خاندان تو آئی ہیں۔ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، محمد باقر بن زین العابدین بن امام حسین بن علی، 4 پیڑیاں ادو نے، 4 پیڑیاں صدیق اکبر لو چلیے تے تاں امام محمد باقر تے ام فروہ دے نکاح نال امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ یہ تو کوئی مائدہ لال ناسی نہیں سی سکتا۔ علم الانصاب دیاں ہزاروں کتب دے اندر موجود ہیں، سیدہ دے خاندانی خجراجات موجود ہیں۔ ساتھیو یاد رکھنا، کسے بھی اصلی سید تو جڑا مولا حسین دی اولاد ہے انہیں تو شجرہ پوچھیا ہے، جعفر صادق تو نانکے بھی دست داد کے بھی دست، جی تو اصلی سید ہیں تو جعفر صادق تو اگر نانکیاں بھی جاتے سن دادکیاں بھی لے چل سن پتہ تا لگے تو سی آئے ہو کتھو۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ عزیزان من و گرامی قدر احباب، صدیق اکبر کوئی عام نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اگر میں خلیل بناندہ تو ابو بکر اس قابل ہے کہ محمد الرسول اللہ انہوں خلیل بنا لے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے میرے رب نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔
توجہ ہے عزیزان علی وقار، میرے نبی سرکار صدیق اکبر تے عمر پاک نال رل کے مسجد داخل ہوئے. ویسے وہ منظر جنہ آنکھاں ویکھیا میں تے ان آنکھاں تو قربان ہو جاؤں کہ ایک پاسے حضرت ابو بکر تے ایک پاسے حضرت عمر تے وچلے سن میرے پاک نبی سرکار. حضور نے اینج ہاتھ ٹھیک کے ابو بکر دا ہاتھ پھڑیا ہے تے دوجے ہاتھ مشکات وچ حدیث ہے دوجے ہاتھ وچ حضرت عمر دا ہاتھ پھڑیا ہے. حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دوہاں دا اینج ہاتھ پھڑیا ہے. انہاں حضور دا نہیں پھڑیا، حضور نے انہاں دا ہاتھ پھڑیا ہے. تسی آکھو بھائی تے فرق ہے، ان دے وچ فرق ہے. اگر انہاں حضور دا پھڑیا ہوندا تے پھر ہور رنگ سی، حضور نے انہاں دا پھڑیا ہے ہور رنگ. گل سمجھ لو، گل سمجھ لو. انہاں حضور دا پھڑیا ہوندا تے بڑا کمال ہے، لیکن انج نہیں. حدیث سے لفظ نے کہ حضور نے انہاں دے ہاتھ مبارک پکڑے نے. ہن فرق سن لو، حضور دے پھڑن وچ فرق کی اور حضور نے پھڑیا نہیں. فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ، میں ہن بھی پھڑیا ہے، میں قیامت والے دن بھی ایویں پھاد کے اٹھنا. اچھا ہن فرق کی حضور نے کیوں پھڑیا؟ ساڈے نال بچہ ہوئے نا چھوٹا، اسی گڈی چ لگیے گھروں نکلیے تے اسی بچے نال ہاتھ پھڑا لئیے، ادو بچے ساڈا ہاتھ پھڑیا ہوا، لیکن جو ہی اسی چوک تے اونے آنا چنیوٹ والے تے جتھوں اسی کراس کرنا ہوندا تے چما پاسوں گڈیاں پیاں ہوندیاں ہوندیاں، اسی اون دے کول انگل چھڑا کے تے اوندا پھاد لیندا. اگر پوچھیا جائے وہ اگے جو منڈے پھڑیا ہے تے ہن چھڑا کے کیوں پھڑ لیا تو اسی آکھاں گے منڈا نکا ہے. ہو سکتا ہے بھیڑ ہے جو دے کولو ہاتھ چھوٹ جائے، تے رش بڑا ہے، میں پھاد لیا میں ہن چھڈنا کوئی نہیں، توڑ لے جا. حضرات سمجھے جائیے گل کہ کوئی نہ. سرکار نے ہاتھ ابو بکر تے عمر دا پھڑ لیا ہے کہ حشر دی بھیڑ بڑی ہونی ہے، میں اتھے بھی انہاں دا ہاتھ نہیں جو چھڈنا اور میں پھڑ لیا. عزیزان علی وقار، تانیاں لج پال پریت نو توڑ دینا، لج پال پریت نو توڑ دینا، جندی پاں پڑھ دے انہوں چھوڑ دینا. یہ توجہ ہے. فرمایا لج پال پریت نو توڑ دینا، لج پال پریت نو توڑ دینا، جندی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینا. در آیا نو خالی موڑ دینا، در آیا نو خالی موڑ دینا. سخی خیری دعاریوں پا دے دے، در آیا نو خالی. میرے جان دے ٹکڑے ہو، میرے ہاں سونے سنیا ہو، کھٹے کرمالے ہو جنہاں نو اللہ ایڈا سونا عقیدہ دیتا ہے. حضور دی آل دے بھی نوکراں، حضور دے صحابہ دے بھی نوکراں. توجہ ہو گے نا. وہ سنی نہیں بھائی جی، اور جو دل سے ہو جائے. سنی نہیں جڑا آل دا منن والا نہیں، وہ سنی نہیں جڑا صحابہ دا منن والا نہیں. سنی آندے انہوں نے جڑا آل تے اصحاب دا نوکر ہوئے. ایک اینچی بھی یہ سکیدے تو جڑا ہٹ جائے وہ سنی نہیں.
کہ میں ایک صحابی نہیں منتا تو دوجہ نے مننا، پھر تو سنی نہیں. سنی کون ہے؟ لا نذکرہم الا بخیر. سنی ہوئے جدا کیتا ہوئے ہر صحابی نبی، جو ہر صحابی نہیں مننے گا وہ سنی نہیں. یہ میں نہیں پیاندا، یہ بزرگاں لکھے اپنی کتاباں میں کہ سنی انہوں آندن جڑا صحابہ کرام دا غلام. حضور ہیں جات پڑے سرکار مسجد داخل ویکھن والے آکھے قربان ہو جائے. ان اکھاں تو قربان جنہ وہ منظر ویکھے، وہ کڈے خوبصورت اکھاں والے آئے جنہ یہ منظر تکیا کہ حضور نے دعا دا ہاتھ پڑے اور ویکھن والے تعجب کیتا تے سرکار نے فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ. اے جویں ہن میں انہاں دے ہاتھ پھدے نے میں قیامت والے دن ایویں پھدیا ہونا. پاجی بندے سمجھ دے نہیں. قبر وچ حضور دے نال ہن بھی ابو بکر تے عمر نے، تو اے اور بھی جگہ تے دفن ہو جانے تے ہونے یار ہی ہے. حضرت عثمان الگ دفن نے تے یار نہیں، مولا علی الگ دفن نے تے یار نہیں، لیکن انہاں دو نال کیوں رکھیا؟ اس تو اعلان کیتا نے ہا قضا نباس یوم القیامہ، قیامت دے دن میں انہاں ایویں جنڈی پھدی ہونی ہے تے اللہ فرمایا سونیا جنڈی جو پانی ہے مڑ میں کول ہی گل دینا. جی میں اٹھو گے میں جنڈی پھد لیا تے رل کے اشرے یار تو جدا یاریاں بڑے بڑے بندے لے دے دنیا تے. تواڈے یار ہونے سارے دے ظاہر اب نارمل بندہ نہ ہوے، بندہ زن نارمل ہوے تو اندے یار تے ہوندے. اور جویں دا بندہ ہوے ہوندے اوویں دے. میں نہیں ویکھیا کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوے تو اوندا ملڑ کڈن والا بیلی یار ہوے. ڈٹھا ہے میں تے نہیں ڈٹھا. کم از کم میری 45 سال عمر ہونے والی ہے، میں کسے دا اجوڑ دا یاری ڈاکٹراں دے ڈاکٹر بیلی، ہاں جی مولویاں دے مولوی بیلی، نعت خاناں دے نعت خان بیلی، نقیباں دے نقیب بیلی. ایویں نہیں ایک پنڈ نعت خان دی نعت ہوے مولوی صاحب دی تقریر ہوے تو آندے تو مینوں سدیا کر میں تینوں سدیا کر، وہ آندے اللہ ٹھیک ہے پھر لا لیں. تو حضور دی رات آستے سدے نے، میں نے اعتراض کوئی نہیں ہو، میں تو اندر سے میری بھی ہوندے جو سدے بھی نے تے کہڑا پٹھے وڈینے ہوندے نے. حضور دی رات ہی پڑھانی ہوندی نے. آ جا یار تو ساڈے کول پڑھ جا تے میں تیرے کول پڑھ جا. کو ساڈے کو پنڈ والے ہوندے بھی ایندے نے، انہاں جدوں محفل نعت کرانی ہوے تو آندے نے بدوجے مولوی نوں سدو، اپنے دیاں تے روز سنی دیاں کیونکہ اج اسی پیسے دینے نے. جدوں اسی پیسے دینے ہون ادوں اسی مولوی ہور سدنے آ تے فری سنیاں ہون تے اپنے کول بالے سنی ایڈے ترقی کردے نے. کوئی بندہ فوت بھی ہو جائے تو اندر ختم تو پڑھانا واسطے کو ول مولوی سدو. ساڈے مولوی ختم جڑا ہوندا ہے وہ سادہ جے مولوی الشوانی ساڈے وہ ختم والا لے جاندا ہے. مولوی خدا حیران ہو جاندا ہے پر میں کہڑے پاسے جاں. توجہ ہے کو کچھ اپنے پنڈ دے مولویاں نال بھی تعاون کریا کرو. پا جی میں تے نہیں پتا تواڈی پنڈ دی مسجد دا مولوی صاحب کون نے، لیکن ویسے عمومی طور تے سارے مولانا جڑے انہاں نال اسی پیار ہی کرنے. یہ اودے اندر والی مسجد چلی میں ہی دی پیا کرنا انہاں نال میں پتہ تعارف ہے. حضرات توجہ ہے تواڈی؟ آپ نو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضی، اے میرے نبی سرکار دے سارے یار عزیزاں دی وقار. بندے آندے نے جی بڑا ہو تے انہاں وچ پیا لڑائی آئی. میں کہیا تو غلط خبراں سننا ہے میرے بھائیا. مولا علی سرکار حضور دے نال بیٹھے نے، حضرت ابو بکر صدیق این مسجد بھری جڑی جگہ دے بیٹھے اتوں حضرت مولا علی آئی. ہن بندیاں دا منہ ایتھے آ، حضور دا منہ بندیاں لا تے ابو بکر دا بھی این سی. چہرہ شریف رسول اللہ دا لوگاں دی طرف. اتوں مولا علی آئے تے کمرہ سارا بھریا سی. ابو بکر صدیق نے ویکھیا تے اپنی جگہ تو اٹھ بیٹھے اور عرض کیتی اجلس ہا ہونا یا ابو الحسن، سرکار میری جگہ تے تسی بیٹھ جاؤ میں کھڑا ہو جاؤں. جدو حضور نے علی پاک واسطے ابو بکر دا اٹھنا تکیا نا تو کی فرمایا؟ فرمایا یا ابا بکر انما
یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. ابو بکر صدیق فضیلت آلیاں دی فضیلت نو اوہی جاندہ ہے جڑا آپ فضیلت آلا ہوئے. ابو بکر دوجیاں نو عزت ہو دیندہ ہے جڑا آپ عزتاں والا ہوئے. ایدہ مطلب ہے یہ ابو بکر مولا علی نو عزت دیتی ہے تے ابو بکر دی اپنی گھٹی نہیں کسے نو دیاں اپنی بات جاندی ہے. کسے نو عزت دین نال اپنی عزت گھٹتی نہیں ہے. میں کملیاں بندیاں دا دین جوندہ ہے. عزت دین نال عزت ودی ہے بھائی جی. دولیاں نو عزت دیا کرو, لوگاں دی رسپیکٹ کریا کرو. انسان بڑی قدر و قیمت والی چیز ہے, انسان دی قدر کریا کرو. بندے بادشاہ اس کائنات دے بہترین انسان نے رسول اللہ دے صحابہ جنہاں نے کلمہ شریف سیدھا نہیں ہوتا انہاں دے بارے گلاں کر رہے ہوں. بھائی یہ نہ کریا کرو, فرقہ واریت نہ کرو, حضور دی آل و صحاب نال محبت کرو. عزیزان من مگرامی قدر احباب, میرے پاک علی سرکار نو اپنی جگہ تے بہا کے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, دنیا نو پیغام دیتا. ابو بکر علی تے علی دے بچیاں نال پیار کرن والی شخصیت دا نام ہے. خبردار دنیا میں سب تو پہلا محب اہل بیت ابو بکر صدیق. میرا جملہ دینے جباؤ نا میں کیا دنیا دا پہلا محب اہل بیت ابو بکر صدیق جنہ دا فرمانے مینو اللہ دی قسم کدے قبضے وچ ابو بکر دی جانے مینو اپنے بچیاں نالوں بھی حضور دے بچے زیادہ پیارے لگ دینے. تعدیدہ صدیق دے اس فرمان دا ترجمہ کر کے تو انہوں سنا رہا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی نہ علی پاک نو بھولیا جے, نہ حسن پاک نو بھولیا جے, نہ حسین پاک نو بھولیا جے, نہ انہاں دی اولاد نو بھولیا جے. اے سنی دن مبارک ہوئے 10ویں مولا حسین تے انہاں دیاں پتراں دی یاد منانے. 11ویں مولا حسن تے انہاں دے پتر 11ویں والے پیر دی یاد منانے. 11ویں سنیاں دی ہو گئی الحمدللہ. تے 12ویں حسن تے حسین دے نانے دی یاد منانے. سنی 10ویں آلیاں دا بھی نوکر, سنی 11ویں آلیاں دا بھی نوکر, سنی 12ویں آلیاں دا بھی نوکر. عرض کر رہے ہیں بیلیوں کے عظمت آل نبی اور دل میں صدیق کو عمر کو رکھنا, کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا لوگو, اور میرا تعارفی جو فرشتے پوچھیں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو عظمت اور عظمت آل نبی دا تقاضا کیا ہے؟ عظمت آل نبی دا تقاضا کیا ہے؟ حب علی دا تقاضا کیا ہے؟
میں کہاں گا حب علی دا تقاضا اے وے حضور دے صحابہ نال علی دیاں یاراں نال پیار کیتا جائے تاں واسطے عرض کرتا ہوں نا کہ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے رنگ بدل لے ماحول دیکھ کر کوئی یار بدل لے کوئی راستہ بدل لے الحمدللہ رب العالمین یہی کھڑے تھے یہی کھڑے رہیں گے یار جتنا سفر کر کے پھر پلٹیں گے ہمیں یہی کھڑا پائیں گے حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے زیادہ میں بڑا شاعر ہیں ہی نا میں کہا میں بڑا باقاعدہ طور پر کوئی شاعر ہوں میں دعویٰ نہ عالم ہوندہ کرنا نہ شاعر ہوندہ کرنا لیکن میں جڑے لفظ لکھے نا عقیدے نال پورے تول کے لکھے اور الحمدللہ یہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے توجہ ہو گئی آپ اے عزیزو سنی ہوں مگر منکر سادات نہیں ہوں صوفی ہوں مگر داعی بدعات نہیں ہوں صوفی ضرور ہاں پر بدعتن فروغ نہیں دیں دے بدعات کو فروغ نہیں دیں دے سنیاں پر سادات تو دور نہیں آل نبی دے نوکراں اصحاب حضور دے خادمان بات رو سمجھ آگئی اے ساتھیو اے عزیزو فقیر آخری میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ایک جملہ غور میں کھولنا لوگاں دینے آل نبی نال محبت کریں گے اصحاب نبی دا احترام کریں میں کہا سی یہ نہ کریں آل نبی نال محبت کریں گے اصحاب نبی دا احترام کریں گے لوگ ان جانے تو اگر میرے تو پوچھے تو میں کہا سی یہ نہ کریں تسی کی میں کرو گے اسی آل نبی نال بھی محبت کریں گے اصحاب نبی نال بھی محبت کریں گے صرف احترام دا کی مطلب دیکھو نا یہ فرق پہ دینا سیانے بندے لیکن اگو بھی تے سیانے نا احترام تے اسی ابھی نندن دا بھی کیتا ہے نالے ڈھایا نال چاہ پیا یہ بھی ڈپلومیسی ہوندی نا دو منہ تے بھی دیتی ہیں دیکھے مہربانی چاہ تو وہ احترام اسی انہوں محبت تو پیوائیے چاہ یا انہوں احترام تو پیوائیے احترام ہے کہ ساڑھے ہے تو دشمن دا پائل ہے لیکن آگیا چلو ان اچھا کھانا دیو اچھی جگہ ہے یہ احترام ہے بعد اوقات انہاں نال بھی کیتا جاندہ ہے جنہاں نال محبت نہیں ہوندی لیکن محبت صرف انہاں نال کیتی جاندی ہے جنہیں محبت دے قابل ہوندے الحمدللہ تاکہ سنی اہل بیت نال بھی محبت کرتا ہے سنی صحابہ نال بھی محبت کرتا ہے احترام کاما اپنے چودھری دا بھی کرتا ہے سویرے تو لے کے سوتے تھا ہی ملڑ نو لائی رکھے تو شدہ لگا رہا ہے پر ان دے دلوں باڑ کے کوئی نہیں بہنی توجہ ہے کہ کوئی نہیں جس لئے وہ ساتھ مارے ہوندہ جی کوئی احترام ہو بھی ہے لیکن انہوں نے دل کردہ ہے شاءاللہ میں دے تو نکل ہی جاؤں احترام ہے بھی ہے محبت ہے نہیں جدو مرید اپنے مرشد دے آستانے تے کام پیا کردہ ہوندہ ہے وہ احترام تو نہیں کردہ وہ محبت تو کردہ
تو بھائی محبت کران گے آل نال اور محبت کران دے اصحاب نال، اے فرق کیوں پیندے ہو تسی سیگے بولنے لگے؟ اسا اتنا فرق بھی نہیں پیندا، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اسی تے پائی دی اس فرق دے بھی قائل نہیں۔ عزیزان من و گرامی قدر سنگیو، آخری عرض کر رہے ہم اپنے بیلیاں نو کہ بیلیو سنی رہن واسطے ضروری ہے بندہ سنیاں دے نال روے، بیڈاں بکریاں نال نہ رہن تے بکریاں بیڈاں نال نہ رہن، اب وہ اپنی تھان تے رہا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اے رڑا نہ ماریا کرو، تہاڈی مہربانی، رڑا نہیں مارنا۔ فرمایا نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاجنا لائے ہو کام دے پتری انس نہیں ہوتے تے بھامے موتی چوگے چگائیے ہو کوڑے کھو نہیں مٹھے ہوں دے تے بھامے 100 منا گڑ پائیے ہو تم میں کدی تربوز نہیں ہوں دے تے بھامے توڑ مکے لے جا